بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 کتاب فی الاستقراض میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب الشفاعت فی وضع الدین، قرض معاف کرانے میں کسی سے سفارش کروانا یا کسی کی سفارش کرنا کہ فلاں بندہ مجبور ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، اس کا قرض معاف کر دو یا کم کر دو۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ بار بار امام بخاری نے یہاں ذکر کیا ہے اور اس سے مختلف متعدد مسائل اخذ کیے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا ہے کہ قرض کم کروانے یا قرض معاف کرانے کے حوالے سے سفارش کرنا یا کروانا۔ فرماتے ہیں کہ اصیب عبداللہ وترک عیالا ودینا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنی اولاد، بچیاں، بچے اور قرض باقی چھوڑا۔ فطلبت الی اصحاب الدین ان یدعوا بعضا، میں نے قرض خواہوں سے مطالبہ کیا کہ کچھ قرضہ معاف کر دیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے قرض خواہوں سے کہا کہ کچھ قرضہ معاف کر دو، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستشفعت به علیہم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ مجھے قرضہ معاف کر دو۔ فابوا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے اور قرض خواہ جو تھے وہ قرضے کا مطالبہ کرتے رہے۔ فقال، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنف تمرک کل شیء منہ علی حدۃ عزق بن زید علی حدۃ واللین علی حدۃ والعجوۃ علی حدۃ ثم احضرہم حتی آتیک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ اپنے باغ کی کھجوریں ہر قسم کی الگ الگ ڈھیری کر دینا۔ عزق بن زید یہ ایک کھجور کی قسم ہے، فرمایا اس کو علیحدہ ڈھیری بنانا۔ لین یہ بھی کھجور کی ایک قسم ہے، اس کی ڈھیری الگ بنانا۔ اجوا یہ بھی کھجور کی ایک قسم ہے، اس کی ڈھیری الگ بنانا۔ پھر جتنے تیرے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لینا اور دینا کسی کو کچھ نہیں یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ ففعلت، حضرت جابر فرماتے میں نے ایسا ہی کیا۔ ثم جاء فقعد علیہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجوروں پر بیٹھ گئے۔ وقال لکل رجل حتی استوفى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے کھجوریں تولیں، جتنے قرض خواہ تھے ان سب کا قرضہ الگ الگ ادا کر دیا۔ وباقی التمر کما ہوا کأنہ لم یمس، اور کھجوریں اسی طرح باقی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ایک کھجور بھی ان میں سے اٹھا کے کسی کو نہیں دی، جیسے ڈھیر لگائے ہوئے تھے ویسے ہی لگے ہوئے تھے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ فرماتے وغزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ لڑی اور اس جہاد میں علی ناضح لنا،
ہماری ایک اونٹنی تھی، میں اس اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا، فَأَزْحَفَ الْجَمَلَ، اور وہ اونٹ جو تھا وہ چلنے میں سست رفتار تھا، پیچھے رہ گیا، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، تو وہ اونٹ مجھے لے کر پورے قافلے سے پیچھے تھا، فَوَقَظَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم من خلفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوٹی اس اونٹ کو پیچھے سے لگائی، تو پھر اونٹ کیسے رفتاریں پکڑ گیا یہ پچھلی حدیثوں میں آ چکا ہے، ذکر ہو چکا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا بِعْنِیہِ وَلَکَ ظَہْرُهُ إِلَى الْمَدِینَہ، یہ اونٹ تو مجھے بیچ دے، اور اس اونٹ پر واپس مدینہ پہنچنے تک تجھے حق حاصل ہوگا، یعنی اب جاتے ہوئے سفر، واپسی کا سفر، مدینہ پہنچ کر تو نے اونٹ کا قبضہ دینا ہے، بیچ ابھی دے مجھے۔ تو فلما دنونا استأذنت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حدیث عہد بعرس، جب ہم واپس پہنچے مدینہ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں نے ابھی نئی شادی کی ہے تو مجھے اجازت دے میں گھر جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما تزوجت بکرا او سیبا، تو نے کس سے شادی کی ہے، وہ نو عمر لڑکی ہے یا شادی شدہ عورت ہے؟ میں نے کہا سیبا، یا رسول اللہ وہ شادی شدہ بڑی عمر کی عورت ہے جس سے میں نے شادی کی۔ تو فرمایا اصیب عبداللہ و ترک جواریہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عبداللہ شہید ہو گئے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑی ہیں جو میری بہنیں ہیں، فتزوجت سیبا تعلمہن وتؤدبہن، میں نے بڑی عمر والی شادی شدہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ یہ ان کو، میری بہنوں کو ماؤں جیسا پیار دے، انہیں علم سکھائے، انہیں ادب سکھائے۔ ثم قال ائتی اہلک، جا تو اپنے گھر والوں کے پاس، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا، فقدمت، جب میں گھر آیا فاخبرت خالی ببیع الجمل، تو میں نے اپنے ماموں کو بتایا کہ میں نے یہ اونٹ رسول اللہ کو بیچ دیا ہے، فلامنی، تو میرے ماموں نے مجھے برا کہا، مجھے ڈانٹا، ملامت کی کہ کیوں بیچا ہے۔ پچھلی حدیثوں میں یہ واقعہ نہیں ہے کہ میرے ماموں نے مجھے اونٹ بیچنے پر ڈانٹا تھا، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ میرے ماموں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اونٹ کیوں بیچا ہے۔ فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ وَبِالَّذِي كَانَ مِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَوَقْزِهِ إِيَّاهُ، میں نے اپنے ماموں کو بتایا کہ اپنے ماموں کو کہ یہ جو اونٹ تھا وہ کتنا سست رفتار اور کمزور تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چھڑی لگائی تو اس نے کیسے رفتاریں پکڑی، یہ سارا واقعہ میں نے سنایا۔ فلما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدوت الیہ بالجمل، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو میں صبح سویرے اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فاعطانی ثمن الجمل والجمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی دے دیا، اونٹ بھی دے دیا، اونٹ کی قیمت بھی دے دی۔ اب اس روایت میں، پہلی روایتوں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ماموں نے ڈانٹا تھا، اس روایت میں ذکر ہے کہ ماموں نے ڈانٹا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ جابر نے مجھے اونٹ بیچ دیا ہے، لیکن جابر کے ماموں نے اس سودے کو قبول نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی دے دیا، اونٹ کی قیمت بھی دے دی، تاکہ میری وجہ سے میرے غلام کو اپنے گھر سے ملامت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ لجپالی ہے، ایک تو میرے نبی کا علم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باخبری، اور پھر اپنے غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ انداز اور سخاوت کے یہ انوکھے طریقے۔ فرمایا اونٹ بھی دے دیا، اونٹ کی قیمت بھی دے دی، وَسَہْمِي مَعَ الْقَوْمِ، اور جو میں جہاد میں گیا تھا تو بطور مجاہد غازی جو مال غنیمت سے میرا حصہ بنتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ حصہ بھی عطا فرمایا، غریبیاں نکال دیں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا۔ اس کے بعد امام بخاری نے باب باندھا ہے ما ینہا عن عداءۃ المال،
منع کیا گیا ہے مال ضائع کرنے سے، مال ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کتاب یہ باب چل رہا ہے قرضہ لینے کے حوالے سے، اور اس کے آخر پر یہ باب باندھا جا رہا ہے کہ مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بندہ مقروض اسی وقت ہوتا ہے عمومی طور پر جب وہ مال کو ضائع کرتا ہے۔ اگر وہ مال کو ضائع نہ کرے، اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتا رہے، تو جلدی کیے کوئی بندہ مقروض ہوتا نہیں ہے۔ قرض جو ہے وہ اپنی جو بے راہ روی کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدین، اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتا اور فسادیوں کے عمل کو اچھا بھی نہیں کرتا۔ اور فرمایا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تیری نماز نے تجھے منع کیا ہے، کیا تیری نماز نے تجھے حکم دیا ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو پوجنا جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے، اور ہم اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ مال ہمارے ہوں اور مرضی تیری ہو؟ یہ تیری نماز نے تجھے کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور جو تمہارے ناز سمجھ بچے ہیں، یتیم بچے جن کے وارث فوت ہو جائیں، ماں باپ فوت ہو جائیں، اور وہ مال جو ہے وہ بچوں کے سپرد آ جائے، تو فرمایا جب تک وہ عاقل بالغ ہو نہ جائیں ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کہ وہ مال کو ضائع کر لیں گے۔ اس لیے اس سے بھی پتہ چلا کہ مال کو ضائع کرنے سے روکا گیا ہے۔ والحجر فی ذالک، اور مال کے جو واجب حقوق ہیں ان سے منع نہ کیا جائے، روکا نہ جائے۔ اولاد کے جو اخراجات بنتے ہیں وہ ان پر کیے جائیں، بیوی بچوں کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ وما ینہی عن الخداع، اور اس باب میں ذکر ہوگا اس بات کا جو دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی انی اخدع فی البیوع، یا رسول اللہ میں خرید و فروخت کرتا ہوں، جب بھی خرید و فروخت کرتا ہوں تو مجھے دھوکہ لگ جاتا ہے، کوئی جو بندہ میرے ساتھ لین دین کرتا ہے فراڈ کر لیتا ہے، میں دھوکے میں آ جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ اور عمل کیا بتایا؟ فرمایا اذا بایعت، جب تو کوئی چیز خریدے یا بیچے، تجارت کرے، تو سودا کرنے سے پہلے یہ کہہ لیا کر لا خلابۃ، یہ ایک لفظ لا خلابۃ، جب بازار میں جائے خرید و فروخت کرنے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، تو یہ لفظ پڑھ لیا کر لا خلابۃ۔ فکان الرجل یقول، تو وہ آدمی یہ وظیفہ پھر کر لیا کرتا تھا، اور جب وہ یہ لفظ پڑھ لیتا تو جس سے بھی لین دین کرتا کوئی بھی اسے دھوکہ دیتا نہیں تھا یا دے سکتا ہی نہیں تھا، یعنی اسے پھر دھوکہ نہیں آیا، وہ کسی کے دھوکے میں آ نہیں سکا۔ تو وظائف اور عملیات کی دنیا میں یہ چھوٹا سا لفظ ہے اور اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو ارشاد فرمایا۔ اگر دھوکے سے بچنا ہو تو بازار میں جاتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے یہ لفظ پڑھ لیا کریں لا خلابۃ۔ دوسری حدیث اس باب میں امام بخاری نے ذکر کی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ نافرمانی باپ کی بھی حرام ہے، لیکن ماں کا خصوصی طور پر ذکر کیا اس لیے کہ جب کوئی بچہ یا بچی ماں کی نافرمانی کرتی ہے تو جتنا دل ماں کا دکھتا ہے اتنا باپ کا نہیں دکھتا، کیونکہ باپ مرد ہوتا ہے، اللہ نے اس کو حوصلہ زیادہ دیا ہوتا ہے۔ ماں جو ہے وہ نرم دل والی ہوتی ہے، اس کے دل کو جلدی ٹھیس پہنچتی ہے، اس لیے ماں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ اور احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا زیادہ حکم دیا ہے
حالانکہ حکم باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہے، قرآن میں وبالوالدین احسانا ہے، لیکن ماں کا بالخصوص ذکر کیا ہے کیونکہ ماں کا دل بڑا حساس ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا اس سے بھی منع کیا ہے۔ وَمَنْعًا، اور جائز حقوق روک لینا اس سے بھی منع کیا ہے۔ تمہارے ذمہ جن کے اخراجات ہیں جو دینا لازم ہے، ضروری ہے، وہ دو، بلا وجہ کسی کا حق اپنے پاس روک کے نہ رکھو۔ وَہَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے قیل وقالا، قیل وقالا کا مطلب ہے بے مقصد گفتگو، بلا وجہ باتیں کرتے رہنا، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنا، بلا وجہ بے تکی، بے ڈھنگی، بے مقصد فضول گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے بلا وجہ باتیں کرنا۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور اللہ رب العزت نے زیادہ سوال کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے۔ حکم مانو، بس سوال سے دو ہی مطلب ہے، بے تک کے سوالات کرتے رہنا، بے معنی، بے مقصد، غیر ضروری سوالات کرتے رہنا، اس کو بھی ناپسند کیا ہے۔ اور بلا وجہ بلا ضرورت لوگوں سے مانگتے پھرنا، یہ دینا یہ دینا یہ دینا، لوگوں سے مانگنا یہ بھی سوال کے ضمن میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ناپسند فرمائی ہے۔ اور آخر پہ فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ رب العزت نے مال ضائع کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے، ٹھیک ہے، مال کمانا ہے تو بھی احتیاط کے ساتھ کہ حرام راستے سے آئے نہ، خرچ کرنا ہے تو بھی احتیاط کے ساتھ کہ حرام راستے پر جائے نہ، حرام راستے سے آئے بھی نہیں اور حرام راستے پر جائے بھی نہیں، غیر ضروری خرچ بھی نہ ہو اور جتنا ضروری ہے اس میں بخل بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔